علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ گویا شہدائے کربلا کا فلسفہ یہ تھا کہ حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو قربانی دی ہے، اس کا یعنی جتنا آپ اس پر غور کریں گے، کربلا پر جتنی جو روشنی پڑنی چاہیے تھی یا کربلا جس انداز سے بیان ہونی چاہیے تھی، صدیاں بیت گئی ہیں، ابھی اس کا حق تو نہیں ادا ہو سکا۔ ایک تو پہلی بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جانی چاہیے کہ معصوم جو ہے وہ کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا۔ صلح امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ دیباچہ بنی ہے کربلا کا۔ قربانی اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جو اس وقت مدینے میں رہ رہے ہیں، مدینہ تو رسول ہے، امن کی جگہ ہے، امن کا شہر ہے، یعنی وہ لوگ جس سوسائٹی جس معاشرے میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ آپ کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ وہ پاکیزہ خانوادہ ہے کہ جن کی اطاعت کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے، وہ خانوادہ ہے کہ جن پر درود و سلام ہے، وہ خانوادہ ہے کہ جن کی محبت رکھے بغیر کسی کی نجات نہیں ہے، وہ حسین جو پاک نبی کے پاکیزہ کندھوں کا سوار ہے، شاہ سوار دوشے پیغمبر ہے، وہ حسین جو نبی کی زبان چوس کے پلا ہو، وہ حسین ابن علی کہ حالت سجدہ میں بھی جس وقت آئے تو پاک نبی نماز پڑھا رہے ہوں، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمع نماز پیچھے پڑھ رہے ہوں، صفوں کو چیرتا ہوا وہ حسین جو ہے پشت رسول پر سوار ہو جائے تو نبیوں کے سلطان کو اپنے سجدے کو تولا نہیں کرنا پڑتا، اپنی نمازوں کو تولا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جو امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ چھوڑا، تو جس وقت امام نے مدینہ چھوڑا تو حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت چکے ایمان ہے، تو اب اس میں قربانی کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کو کس چیز پر قربان کرنا ہے، کس چیز کو کس چیز پر ترجیح دینی ہے۔ اس دین کی بقا کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے اور حق و باطل کے درمیان وہ حد فاصل قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، بستا ہوا نانا کا شہر چھوڑ دیا، اور اس میں تنہا یہ نہیں کہ مدینہ چھوڑا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر جس وقت امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو باقی خانوادہ بھی تو ہے، باقی امام کے سارے جو ہیں ماننے والے بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، محبت رکھنے والے بھی ہیں، لیکن وہاں پر اپنی بیٹی کو امام چھوڑ رہے ہیں، مولا غازی کی والدہ گرامی کو ان کی والدہ ہیں جناب ام البنین کو چھوڑ رہے ہیں، باقی خانوادہ عصمت و طہارت کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، جناب محمد حنفیہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ کے اندر چھوڑ رہے ہیں، اور وہاں سے امام چلتے ہوئے وطن چھوڑ دیا۔ وطن چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں کہ دین کی اہمیت کس قدر ہے کہ مکہ معظمہ میں آ کر، یعنی میں نے پہلے عرض کیا تو اگلا جملہ یعنی کہ مکہ معظمہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے احرام بندھا ہوا ہے، حج جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اعمال حج بجائے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے قاتل جو ہے وہ اس اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ بندھا ہوا احرام کھول دیا اس اللہ کے گھر کی عزت، عظمت، حرمت کو بچانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جس وقت چلے تو اتنی دیر میں کیا کیا کہ شہنشاہ وفا مولا ابو الفضل العباس نے، جو علی شہنشاہ نے جو ہے وہ اللہ سے اس بیٹے کے لیے التجائیں کی ہیں کہ جس طرح نبیوں کے سلطان کے جو مبالغہ کے اندر حسن اور حسین جو ہے وہ نبی کے بیٹے بن کر تشریف لے گئے تھے، جس طرح میں پوری زندگی نبی کی حفاظت کرتا رہا، اسی طرح پروردگار مجھے وہ بیٹا دے کہ جو میرے بعد میرے حسین کی حفاظت کرے جو نبی کا بیٹا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جس وقت بندھا ہوا احرام امام حسین علیہ السلام نے کھولا، اس وقت غازی مولا جو ہیں شہنشاہ وفا جو ہیں علی کے، وہ علی بیٹے وہ کعبے پہ چلے گئے، انہوں نے کہا لوگوں جتنے حج کر رہے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، کہا جو تو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان رہے کہ وہ احرام کھول کے جا رہا ہے کہ جس کا بابا علی جو خود عباس کے بھی بابا ہے، کہا کہ جس کا بابا علی اسی جوف کعبہ میں آیا تھا، وہ 13 رجب کو علی اسی کعبہ میں آئے تھے، اور جانتے ہو کہ یہ حسین ابن علی جو ہے یہاں سے جا رہا ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اسی طرح امام نے احرام کھول دیا، اور پھر وہاں سے جس وقت امام چلے یعنی مدینہ چھوڑا، بندھا ہوا احرام کھول دیا، حج کو چھوڑا، اور اس کے بعد امام جب چل پڑے ہیں تو اپنی بہنوں کو لے کر چل پڑے ہیں اور خانوادہ عصمت و طہارت کو لے کر چل پڑے ہیں،
اور پھر امام جس وقت مثلا کربلا پہنچ رہے ہیں تو کربلا میں بھی دیکھیں امام کے جس وقت خیمے لگے ہیں تو ان خیموں میں جس وقت امام کے خیمے لگے ہیں تو اب پہلی منزل آ گئی، کہا کہ خیمے ہم آپ کو دریا کے کنارے جو ہے ہٹا لیں یہاں سے، وہاں پر ہو جاتا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی رد کیا، کہا کہ کل رہتی دنیا تک یہ ہوگا کہ حسین نے جنگ جو کیا وہ پانی کے لیے کی ہے، میں خالص اللہ کا دین بچانا چاہتا ہوں۔ پھر وہاں سے جو ہے امام نے خیمے جو ہے وہ دوسری جگہ پر منتقل کیے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، اس کے باوجود امام نے کہیں پر یہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ پانی مجھے دیا جائے۔ بلک رہے ہیں بچے، العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، تالو سے زبان لگ گئی ہے جناب علی اصغر کی، لیکن اس کے باوجود امام یہ تقاضا نہیں کر رہے۔ امام چاہتے یہ ہیں کہ خالص جو ہے وہ اللہ کا دین بچ جائے اور حق و باطل کے درمیان جو فرق آ جائے۔